بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سود ایک ایسا معاشرتی ظلم اور گناہ ہے جو فرد کے ضمیر کو کمزور اور معاشرے کے عدل کو مجروح کر دیتا ہے۔ اسلام نے سود کی حرمت کے ذریعے معیشت کو انصاف، ہمدردی اور باہمی تعاون پر قائم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسی مختصر سے تمہید کے بعد ہندوستان کے معروف ادارے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درود کے استاد، جنوب ہند کے فاضل مدرس پروفیسر با کمال خطیب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ گنچے ہیں گل ہے سبزہ ہے ابر بہار ہے، گنچے ہیں گل ہے سبزہ ہے ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں بس آپ کا انتظار ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ وسیم قادی جامعی مدنی حفظہ اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ محترم و معزز علماء اکرام، اعماء دین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین و ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک کانفرنس رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں کچھ بنیادی باتیں سود اور ہمارا معاشرہ، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں یہاں پر ہوں آپ اس نیت سے ان باتوں کو سنیں کہ ہمیں ان باتوں کو غور سے سننا ہے، انشاءاللہ انہیں یاد بھی رکھنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور انہی باتوں کو دوسروں تک بھی انشاءاللہ پھیلانا ہے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے یا شیطان نے انہیں چھو لیا ہے۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے وہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جس طرح ایک پاگل اپنی حرکتوں پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا ہے ویسی حرکتیں وہ کرتے ہوں گے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی بات آئی کہ جس طرح اگر کسی کا گلا دبایا جائے تو جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس کسی آدمی کے پاس ہماری یہ نصیحت آ پہنچی اور وہ سودی کاروبار سے بچ گیا تو جو اس کا رأس المال ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور اگر کوئی آدمی ہماری نصیحت اور ہمارا فیصلہ پہنچنے کے بعد بھی دوبارہ سود کی طرف لوٹ جائے تو یاد رکھیے ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر سود کی جائے، یقیناً دور حاضر کے اندر جو بہت ساری مصیبتیں مسلمانوں کو آ کر لگ گئی ہیں یا بہت سارے ایسے گناہ جنہیں لوگوں نے بڑا معمولی سمجھا ہے، اس میں سے ایک سود کا گناہ بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ سود شریعت اسلامیہ کے اندر
کوئی معمولی گناہ تصور نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی کہ گناہوں میں یہ واحد ایسا گناہ ہے جس سے نہ بچنے اور جس سے نہ دور رہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، یا یوں کہیے کہ وہ آدمی گویا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر یہ لوگ سود سے باز نہ آئیں تو ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ایک سود خور بھی اپنی قبر سے اٹھے گا، تو اسے آ کر کہا جائے گا کہ خود سلاحک للحرب، کہ آج تجھے اپنے رب سے لڑنا ہے، آج تجھے رب کے فرشتوں سے لڑنا ہے، لہذا تو اپنا ہتھیار تیار کر لے اور اپنا ہتھیار لے لے، کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن کے بارے میں تجھ سے بتایا گیا تھا۔ محترم حاضرین، آج سود معاشرے کی ایک ایسی بلا بن گئی ہے کہ لوگ سود کھانے کے بہانے اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی آدمی EMI کی شکل میں سود کھا رہا ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ کی بلا میں مبتلا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ جب سے مسلمانوں کے درمیان یہ سودی بازار گرم ہو گیا ہے، لوگوں کے درمیان سے احسان ختم ہو گیا ہے، کوئی کسی پر احسان کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جب سے لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے ہیں، چاہے پیسہ لیں، تجارت کریں، لوگوں کے اندر فقیری بڑھ گئی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ کمائی کم تھی لیکن گھروں میں برکتیں موجود تھیں۔ آج لوگوں کے پاس کمانے کے ذریعے بہت ہیں، مگر وہ پیسہ نہ ان کے کام آ رہا ہے، نہ وہ پیسہ ان کے لیے خیر بن رہا ہے، بلکہ صاف کہا جائے تو ایسے پیسوں سے اور ایسی زندگیوں سے برکت بھی ختم ہو گئی ہے۔ محترم حاضرین، یہ سود وقت کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ حال یہ ہے کہ معمولی سے فائدے کے لیے کسی آدمی کو فریج خریدنا ہے، کسی آدمی کو مائکرو ویو خریدنا ہے، کسی آدمی کو سہولت کے لیے گاڑی خریدنا ہے، وہ سود کی طرف چلا جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب سے سود کا بازار گرم ہے، قرض حسنہ جو ایک بہترین عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا عمل تھا، دھیرے دھیرے سود اس کا متبادل بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو محنت کرنا نہیں ہے، لوگوں کو محنت کیے بغیر پیسہ زیادہ چاہیے، بلکہ دنیا پرستی، ظاہر پرستی یہ سود کی ایک بڑی وجہ بن گئی ہے۔ بات اگر کریں اس سود کی بلا کی، قرآن و حدیث کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو پتہ ہو جائے گی کہ قرآن میں اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سنگینی اس کی بیان کی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی۔ کس آدمی پر لعنت بھیجی؟ اس آدمی پر لعنت بھیجی جو سود کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آدمی پر لعنت بھیجی جو سود کو کھلاتا ہے، اور اس کا گواہ بننے والا اور اس میں لکھا پڑھی کر کے شامل ہونے والا۔ اور آپ نے کہا وہم سوا، کہ یہ جتنے ہیں سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانے والا بڑا گنہگار ہے، کھلانے والا کم گنہگار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سود کے اس مسئلے میں جو آدمی شرکت کرے گا سب کو اللہ کے نبی نے گناہ میں ایک ساتھ شامل کیا۔ سود یہ ان حرام اور ان عظیم گناہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف کہا تھا اجتنبوا سبع الموبقات، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیں گی، وہ انسان کو برباد کر دیں گی۔ آپ نے اس کے اندر سود کا تذکرہ کیا۔ محترم حاضرین، جب سے یہ سود کا بازار گرم ہو گیا ہے، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر محنت کرنے کا جذبہ نہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ دنیا میں کے مسئلے میں کمانے اور محنت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے ما اکل احد طعاما قط خیر له من ان یاکل من عمل یدی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے کہ سب سے بہترین کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ اپنی ہاتھ کی کمائی کا ہے، وہ اپنی محنت کی کمائی کا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی کام موجود نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنی پیٹھ پر چند لکڑیوں کو لاد لے، اپنی پیٹھ پر چند لکڑیوں کو لاد لے اور بازار میں جائے ان لکڑیوں کو بیچ دے، جو اس سے منافع ہو اس کو لے اور اس سے کھائے، یہ اس آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں انسان محنت کی کمائی کھاتا ہے یقیناً اس کے اندر انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے۔
محترم حاضرین، یہ سود ان گناہوں میں سے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری زندگی میں، بلکہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں جس گناہ کی سنگینی کو سمجھ کر آپ نے معاشرے سے اسے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، یہی سود تھا۔ عرفہ کا میدان تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آخری نصیحتوں میں سے تھی، انسانوں کا سمندر موجود ہے، آپ ان سے مخاطب ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ان میں سے یہ عرفہ کا خطبہ بھی تھا۔ لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب تک سنائی گئی، اللہ کے نبی کی آواز کو سنا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو سود کا بازار تھا میں اسے ختم کرتا ہوں، بلکہ آپ نے اس کی شروعات سب سے پہلے اپنے خاندان سے کی اور کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان کا جو سود ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کھانا یہ ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے، یہ آدمی کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گناہ جن کا تعلق انسان کی ذات سے اور ایک دوسرے فرد سے ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاشرتی گناہ ہیں، جن کا بڑا گہرا اثر سارے معاشرے پر پڑتا ہے، ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا درہم من ربا، کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھاتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اور وہ ایک درہم کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ وہ برا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے زنا سے اس کی تعبیر کیوں کی۔ زنا بعض علماء کے بقول یہ انفرادی گناہوں میں سے ہے، لیکن جب بات سود کی جائے یہ معاشرتی گناہوں میں سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی خطرناکی کو اور بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو سود ہیں اس کے 73 درجے ہیں، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ایک غیرت مند انسان ان کو سننا پسند نہیں کرے گا، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کو انجام دے، اور بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی حق کے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے، آپ کو آسمان پر بلایا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عذابات دکھائے گئے تھے ان میں سے اس آدمی کا بھی ایک عذاب تھا جو سود کھایا کرتا تھا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے امام اصبہانی، امام المقدسی رحمہم اللہ، ان دونوں نے اس بات کو لکھا کہ سود خور جب یہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محشر بڑا ہی برا کرے گا۔ دھوکہ دینے والا، تکبر کرنے والا، اسی طرح لوگوں کی زمینوں کو ہڑپنے والا، ہر آدمی اپنے گناہ کے عذاب کو پاتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ امام اصبہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحشر آکل الربا فی صور الکلاب والخنازیر، کہتے ہیں کہ ایک سود خور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو کتے اور خنزیر کا بنا دے گا۔ ایسا کیوں اللہ کرے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے حیلے بہانے کر کے دنیا میں سود کھایا ہوگا۔ محترم حاضرین، آج یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر لوگوں نے سود کو تجارت بنا لیا۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، وہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ہندوستان یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں اسلامی حکومت اور اسلامی معاملات کو لا کر نہیں رکھا جاتا۔ محترم حاضرین، علماء اکرام نے کتاب و سنت کی بنیاد پر سود کے احکام کو واضح رکھ دیا، بات کو رکھ دیا۔ اگر کوئی آدمی ہیلا بہانہ کرتا ہے، یاد رکھیے وہ اسی عذاب کا حقدار بنے گا جس عذاب کے حقدار وہ ہیلا بہانے کرنے والے بنے تھے، جن کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے۔ بلکہ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہودوں کا مسئلہ ایسا تھا، یخادعون اللہ کما یخادعون الصبیان، کہ یہودیوں کا مسئلہ ایسا تھا کہ جس طرح ایک آدمی اپنے بچوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ معاملات میں اللہ کو اس طرح دھوکہ دیتے تھے۔ اگر یہ حقیقی طور پر دین پر عمل کرتے یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ آدمی جو حرام ہے، گناہ ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی غفلت میں انجام دیتا ہے، اس کا گناہ اور اس کی سزا کم ہوگی بنسبت اس آدمی کے جو حرام کام کو حلال بنانے کے بہانے بنائے، بعض علماء کے شذوذ کو لے کے آئے اور فقہی مسائل کو داخل کر کے سود کی شکلوں کو حلال کرنا جائے۔ ایسا آدمی قیامت کے دن زیادہ خطرناک ہوگا۔ سود سے آخر کار اسلام نے کیوں منع کیا؟
کیونکہ سود بغیر کسی حق کے دوسروں کا مال کھانا ہے. انسان کو ناکارہ کرنے کا کام یہ سود کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے اندر جو بھلائی کا جذبہ ہے یہ سود کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ غریب، محتاج اور ضرورت مندوں کا جو استغلال ہوتا ہے اسی سود کی وجہ سے ہوتا ہے. محترم حاضرین، آج اس سود کی لعنت کو ہم دیکھتے ہیں، اس سود کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر کتنے نقصانات انسانوں پر ہوئے. مثال کے طور پر جو آدمی قرض لیتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سود خور لوگ اکثر، خاص کر جو قرض لیتے ہیں، سودی قرض لیتے ہیں، وہ نفسیاتی بے چینی کا شکار ہے. ان کے یہاں مزید غربت بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ وہ معاشرے کے ہر اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے. اس کے علاوہ قرض دینے والا یہ دن بدن لالچی بنتا جا رہا ہے، خود غرض بن رہا ہے، لوگوں کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ظالم بن رہا ہے. اور معاشرتی طور پر سود کا نقصان دیکھا جائے تو ہمارے یہاں دو قسم کے طبقے پیدا ہو گئے. ایک جو مالدار ہیں، جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ جو ان کے ظلم میں دبا جا رہا ہے. محترم حاضرین، سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور آج یہ وہ دور ہے جہاں پر شکلوں کی کمی نہیں ہے. میں بنیادی طور پر چند شکلوں کا ذکر کر دیتا ہوں. یاد رکھیے، معروف سود جو عام طور پر پایا جاتا ہے وہ بینک کا سود ہے. بینک جو ہمارا پیسہ اگر بینک کے اندر کوئی آدمی ڈپازٹ کرتا ہے تو بینک کا رقم رکھنے کی وجہ سے اسے سود دیتا ہے. اس کے علاوہ سود کے اندر یہ کریڈٹ کارڈ کی ایک بڑی بلا ہے. آپ کے پاس رقم موجود نہیں ہے، آپ ایک کارڈ لے جائیے، بینک آپ کو پیسہ دیتی ہے، آپ استعمال کیجئے اور اس پر بینک آپ سے پیسہ وصول کرتی ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹ لینا، باقاعدہ بینک سے لون لینا. بہت سارے لون آج کل معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کوئی ہاؤس لون لیتا ہے، کوئی کار لون لے لیتا ہے، کوئی آدمی ایجوکیشنل کا لون لیتا ہے. بلکہ آج دیکھیں کہ سود یہ صرف بینکوں سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپلیکیشن جو ہم خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، سود کا بازار وہاں بھی موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ ابھی خریدیے، بعد میں پیسہ ادا کیجیے، بائی ناؤ پے لیٹر. اس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ میں سود موجود ہے، اور حکومت کے جو بانڈ بیچے جاتے ہیں اس کے اندر سود ہے. اللہ رحم فرمائے، آج تجارتوں کی جو شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں اس کے اندر بھی سود بڑی تیزی سے سرایت کر گیا. انسان آ کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے، ہمارے پاس ایک چیز ہے، آپ اسے لے جائیے اور آپ کو اسکیم کے نام پر کیا ہے، ہم منتھلی ریٹرن عطا کریں گے یا ہم آپ کو فکس اپوزٹ دے دیں گے. محترم حاضرین، کہ اللہ رحم فرمائے، موبائل جب سے لوگوں کے درمیان بڑا معروف ہو گیا ہے یا موبائل کا استعمال بکثرت بڑھ گیا ہے، موبائل کے اندر بھی کئی ایسے اپلیکیشن آ رہے ہیں جو لوگوں کو سود دیتے ہیں. آپ نے مائکرو فائنانس ایپ کے بارے میں سنا ہوگا. بہت سارے چائنیز ایپ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو 10,000 کا لون دینے کے لیے تیار ہے. زیادہ کچھ تام جھام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چاہیے 10,000 کا لون دے دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ جو آپ سے سود وصول کریں گے وہ 30% سے لے کر 100% ہو سکتی ہے. وہ آپ کو 10,000 دیں گے تو 20,000 بھی وصول کر سکتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، ایسے ایپ کیا ہے بہت سارے نوجوانوں کے پاس موجود ہیں اور وہ اس بازار میں موجود ہیں. فکس ریٹرن کے نام پر آج بڑا سود کا بازار کروں میں. محنت کرے انسان، تجارت کرے، اسے اتنا فائدہ نظر نہیں جاتا ہے. کسی کمپنی میں 1 لاکھ سے 10 لاکھ 20 لاکھ دیتا ہے اور وہ کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ نفع و نقصان ہم دیکھیں گے، بس آپ کو فائدہ دیں گے. ہر لاکھ کے بدلے ماہانہ 3,000 دیں گے. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. بلکہ کرپٹو لیڈنگ یہ تجارت کی بلاؤں میں سے ایک بڑی بلا ہے. اللہ معاف فرمائے، آج نو کاسٹ EMI کے نام پر جو سود لیا جاتا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا بڑا طبقہ ملوث ہے. بلکہ بجاج فائنانس، آج یہ بجاج فائنانس کی ایسی بلا ہے کہ آپ کو گاڑی خریدنا ہے، آپ کو کار خریدنا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ سہولت کار بن جائیں، بجاج فائنانس آپ کے گھر تک آئے گا، آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا، وہ آپ کو دے گا. بلکہ اللہ معاف فرمائے، چھوٹے چھوٹے معمولی سامان پر ڈسکاؤنٹ کے نام پر لوگوں کو سود کی لت لگائی گئی ہے. محترم حاضرین، اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے اور اسی طرح اسلامی تعلیمات نے سود کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے تو آخرکار لوگ سود کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک بنیادی وجہ یہ سود آج کل معاشرتی عادت بن گئی ہے. ہر 10 میں سے 5 الا من رحم ربی، ہر 10 میں سے 5 آپ کو اس سود کی بلا میں ملوث نظر آئیں گے. جب انسان دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اس میں لگا ہے تو ہم بھی لگ جائیں تو اس میں کیا غلط ہے؟
اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ کہ لوگوں کے اندر دینی جذبے کی کمی ہے، وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ مل گیا تو ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، کوئی آ کر سخت ضرورت کی بات پیش کرتا ہے اور سود کھاتا ہے۔ ایک بڑی وجہ جو آج لوگ سود کھاتے ہیں کہ حلال قرض دینے والے بہت کم ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے وہ حلال قرض دیا کرتے، آج حلال قرض دینے والے بھی کم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی مجھ سے ماقبل شیخ نے ذکر کیا کہ جو ظاہر پرستی ہے، انسان فضول خرچی کر رہا ہے، چاہے آپ اسے ظاہر پرستی کہیں، چاہے آپ اسے عیاشی کہیں، دنیا پرستی کہیں، آرام پسندی کہیں، شو بازی کہیں، یہ سب کی سب ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ سود کھا رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں۔ جیسے ابھی شادی کا ذکر کیا گیا، آپ کے اپنے شہر میں دیکھیں کہ معمولی سے معمولی شادی کا خرچ 5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، 10، 25 اور کیا ہے 50 لاکھ تک جا کر رکتا ہے۔ 50 لاکھ روپے صرف دلہے والے اپنی شادی میں خرچ کر رہے ہیں اور دلہن والوں کی طرف سے خرچ الگ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ شادی عبادت تھی، انبیاء کی سنت تھی، لیکن لوگوں نے شادی کو اپنا سٹیٹس دکھانے کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگ دعوتیں رکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں یہ شادی بیاہ کہیں یا گاڑی یا موبائل فون کا یہ جو شو بازی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ لوگ سود میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک بڑی خلا بیت المال کی کمی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بیت المال نہیں ہے جو ضرورت مندوں کو قرض دے سکیں، اور جو بیت المال چلتے بھی ہیں وہ بینک ہیں۔ جا کر دیکھیے کہ بہت ساری مسجدوں کے اندر بیت المال موجود ہے، جا کر پوچھئے کہ کتنا آپ کے پاس پیسہ ہے تو کہیں گے 10,000 ہمارے پاس بیلنس ہے۔ بعض تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 2 لاکھ ہمارے پاس بیلنس ہے، اور جو کمزور غریب بیوائیں خاتون آتی ہیں وہ ماہانہ کتنے دیتے ہیں؟ 1000 یا 1500 ان کو دیتے ہیں، اور اپنے بیت المال کے پیسے کو بڑھاتے جاتے۔ سبحان اللہ، کتنا بہتر ہوتا کہ یہ بیت المال کی حقیقت کو سمجھتے۔ اس کے علاوہ ہندوستان جیسے ملک میں اسلامی بینک کا نہ ہونا، یا اجتماعی طور پر بے حسی کا ہونا، یا قرض حسنہ سینٹر کا نہ ہونا، یہ بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ سود کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غربت اور مہنگائی یہ بھی بڑی وجہ ہے۔ محترم حاضرین، بنیادی طور پر ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے جو EMI کی شکلوں کے بارے میں ایک عجیب سا فتنہ برپا کر کے رکھا ہے کہ سود کی بعض شکلوں کو جائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جو شریعت اسلامیہ کے نزدیک شک کے دائرے میں آتی ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے، ان چیزوں سے بچ جائے۔ تصور کریں کہ سلف صالحین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ شیطان کو اپنے دل میں داخل ہونے تک نہیں دیتے تھے، چیز جائے کہ ان کے دین میں شک ہو۔ بڑا مشہور قصہ ہے، ابن ابی رجا العطاردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اراکم اخف الناس صلاۃ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی اکثر جماعت یہ نمازیں لمبی نہیں پڑھتے، ان کی نمازیں ہلکی ہوتی ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نبادر الوساوس، کہتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھیں اور شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے، اس کے وسوسہ ڈالنے سے پہلے ہی ہم اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں، ہم شیطان کے وسوسے کو دل میں داخل بھی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ان کا کردار تھا کہ شیطان کے دروازے کو بند کر دیتے اور ہم شیطان کو دل میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے، یہ سود کی بلا ایسی ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی دن رات سود سے پناہ نہیں مانگے گا، بڑا مشکل ہے کہ وہ سود کی بیماری سے بچ جائے۔ کتنے ایسے ہمارے سلف صالحین تھے جو فتنوں سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان کو قتل کیا گیا، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اسی رات میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم قینی من الفتنہ بما اوقیت بہ الصالحین من عبادک۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ تو مجھے فتنوں سے بچا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اے اللہ تو مجھے فتنوں سے بچا، اے اللہ اسی طرح بچا جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو فتنے سے بچایا۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہوئی مگر میں نے اپنے والد کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔
ان کا وہ باہر نہیں نکلے مگر وہ جنازے کے ساتھ باہر نکلے. سبحان اللہ, یہ سلف صالحین کا کردار تھا کہ وہ موت کو پسند کرتے مگر فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فتنوں کو دل میں آنے دیتے ہیں. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ ہر مسئلے میں آپ علماء کی یہاں شذوذ کو پائیں گے, اور اللہ معاف فرمائے ایک بڑا طبقہ ہے جو ایسے شذوذات کو, فقہی مسائل کو جس کا عوام الناس میں نشر نہیں کیا جانا چاہیے, ایسی چیزوں کو عوام الناس میں نشر کیا جاتا ہے. علماء اکرام خصوصی طور پر دعات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کریں, خاص کر جب لوگ ایسے شک و شبے کے مسائل میں پڑ جائیں گے تو اس میں خیر نہیں ہے. تصور کریں کہ سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے. سلیمان بن طرحان رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لو اخذت برخصت کل عالم اجتمعت فیک الشر کلہ. کہتے ہیں کہ علماء کے پاس کچھ رخصتیں ہیں, ہر عالم کے یہاں کچھ اجتہادی مسائل ہیں, بس تم کسی ایک عالم کے یا صرف علماء کے اجتہادات کو جمع کر لو یا کسی علماء کے رخصتوں کو جمع کر لو, یاد رکھنا پوری دنیا کا شر تمہارے پاس جمع ہو جائے گا. بلکہ ابراہیم بن ابی علبہ رحمہ اللہ کہا کرتے, من اخذ شاذ العلم حمل شرا کثیرا. جو علماء کے شذوذ کو لے گا وہ بڑی بلا کو اپنے اندر لے کے آئے گا. بلکہ عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی رحمہ اللہ کہا کرتے, من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام. جو علماء کے نوادر کو لے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا. محترم حاضرین, آج EMI کے نام پر بہت سارے شبہات لوگوں کے درمیان عام کیے جا رہے ہیں, آپ ان سے بچیں. اس کے علاوہ آخری بات کہہ کے میں یہ بات بتا دوں کہ آج ہمیں سود سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اگر کوئی آدمی سود میں ملوث ہے اس سے فوراً پاک ہونے کی کوشش کرے. کسی طرح کا بھی سود اگر آپ نے لیا ہے فوراً اس کو جلدی ختم کریں, اللہ سے توبہ کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں. اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے کہ آج کا زمانہ یہ فضول خرچی کا زمانہ. ایک وقت تھا کہ کمانا مشکل تھا, بچانا آسان تھا. آج کا دور ہے کہ کمانا بڑا آسان ہے, بچانا بڑا مشکل ہے. لہذا فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ ضرورت کی بنیاد پر خرچ کریں, اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی اللہ کے بھروسے پر جی جاتی ہے, قرضوں اور لوگوں کے سہارے پر نہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ بعض علماء نے کہا کہ انسان کو قرض نہیں مانگنا چاہیے, ہمیشہ اس کے پاس ایمرجنسی فنڈ کے نام پر کچھ رقم گھر میں ہو کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے, گھر میں حادثہ ہو جائے تو اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلائے. اس کے علاوہ تجارت کو فروغ دیں, حلال تجارت کو فروغ دیں, اور خصوصی طور پر تجارت کے مسئلے میں اس کریڈٹ کارڈ کی بلا سے بچیں. اس کے علاوہ جس قسم کا بھی EMI ہو اس سے اپنے آپ کو پاک کریں. آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ, ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی بڑی جماعت موجود ہو, امیزون کے اندر ہو, فلپکارٹ کے اندر ہو, یا جتنے آن لائن اپلیکیشن ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں, اللہ رحم فرمائے EMI کی بلا بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ ضروری ہے کہ جہاں جماعت و جمعیت یا مسجدیں ہوتی ہیں ان کے لیے چاہیے کہ اینٹی ربا کیمپنگ چلا جائے. ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ نشے کے خلاف, جیسے ابھی ایک پولیس کے صاحب آئے تھے, انہوں نے نشے کے خلاف آواز اٹھائی. نشے سے زیادہ سود کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اینٹی ربا مہم چلائے جائے اور آخرکار زندگی اللہ کے توقع پر جینے کی کوشش کریں. یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سود کی بلا سے ہم سب کو بچا کر رکھے, اور معاشرے کے اندر جو طبقہ سود کی بلا میں ملوث ہے ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس سے ان کو بچا کر رکھیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.